أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی تعریف، بھلائی، کبریائی، بڑائی پروردگارہ کے لیے ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین سے ڈریں ویسے جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں کہ تمہیں موت نہ آنے پائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بنائی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یقیناً تمہارا رب تمہارے عملوں پر نگہبان ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور جب بات کریں تو سیدھی سیدھی بات کیا کریں۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، ایک انسان پر رب العالمین کی بے پناہ نعمتیں، احسانات ہوتے ہیں۔ ان احسانات کا اگر بندہ کبھی شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا کر بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی ان نعمتوں کا کبھی وہ حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، پروردگارہ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا ذکر کرنا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میری شکر گزاری کرنا، میری ناشکری نہیں کرنا۔ کہیں پر رب العالمین نے یہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری شکر گزاری کرو گے، جو نعمتیں تمہیں دی ہے ان نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اس کے احسانات، انعامات، اکرامات بندوں پر ہیں، لیکن بندے ہیں کہ ان نعمتوں کو جانتے نہیں ہیں، ان نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ عموماً بندے اللہ رب العالمین کی ناشکری اس بنا پر کرتے ہیں کہ وہ جو نعمتیں انہیں ملی ہیں ان نعمتوں کو اپنے سے اونچے والوں سے کمپیر کرتے ہیں، برابری کرنے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رب العالمین کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ ہمیں سے وہ لوگ جنہیں رب العالمین نے بائک دی ہے، گاڑی دی ہے، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کار مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے، تھوڑا سا زندگی میں آرام مل جائے۔ لیکن ان سے پوچھیں جنہیں رب العالمین نے کار دے رکھی ہے، کیا وہ رب العالمین کی نعمتوں سے، اس کے احسانات سے خوش ہے؟ نہیں خوش ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمدہ قسم کی کار مل جائے، اعلیٰ قسم کی کار مل جائے، تاکہ اور سکون اطمینان زندگی کا مل جائے۔ لیکن جن کے پاس سب سے بہترین کار ہے، سب سے اعلیٰ اور اونچی کار ہے، ان سے پوچھیں کیا انہیں ان کی نعمتوں پر خوشی ملتی ہے؟ نہیں، انہیں اس سے بھی اونچی نعمتیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر ایک انسان کو ایک وادی، ایک بڑا میدان سونے کا بنا کر دیا جائے تو انسان کیا خواہش کرے گا؟ بھائی اتنی نعمت سے کیا ہونے والا ہے، اتنی نعمت سے میرا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک اور ایسی وادی سونے کی بنا کر مجھے دی جاتی تو بات تب بنتی۔ انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے کچھ اور نہیں بھر سکتا۔ خواہشات، ارمان، تمنائیں، زندگی کی الجھنیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کی خواہشات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ انسان خواہشات کرتا ہے اور انعامات کا سوال کرتا رہتا ہے، اور جو انعامات اسے ملے ہیں اس کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ کیا کہا تھا مرزا غالب نے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ہی نکلے میرے ارمان لیکن بہت کم نکلے۔ جتنی بھی خواہشات مکمل ہو لیکن خواہشات ادھوری ہی رہنے والی ہے۔ چنانچہ آئیں، انسان کو اپنی نعمتوں کا قدر کب ہوگا یا نعمتوں کا اندازہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا۔ جو رب العالمین نے نعمتیں اسے دے رکھی ہیں، جو انعامات اسے ملے ہیں، وہ ان انعامات کو ان لوگوں سے کمپیر کرے جنہیں یہ انعامات نہیں ملے۔ یقین مانے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو انعامات ہمیں ملے ہیں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے پائے جاتے
چاہتے ہیں کہ ایسی نعمتوں کے لیے ترستے ہیں، ایسی نعمتوں کے لیے پروردگار سے سوال کرتے ہیں جو نعمتیں ان کے پاس ہے، لہذا اب سوال اور شکوے کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آئے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمہ اللہ جو فارسی کے بڑے عجیب ہے، بڑی بہترین کتابیں فارسی میں انہوں نے لکھی ہے، ایک مرتبہ یہ راستے سے جا رہے ہیں، درمیانی راستہ ہے، چلچلاتی دھوپ پڑ رہی ہے، سخت گرمی کا عالم ہے اور پاؤں میں چپل موجود نہیں ہے۔ پروردگارہ سے شکایت کرنے لگے، پروردگارہ یہ کیا ہے؟ میں تیرا نیک بندہ ہوں، تیرا صالح بندہ ہوں، تیری عبادتیں میں کرتا ہوں، تیری اطاعت و فرما برداری میں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس چلچلاتے دھوپ میں تیرے نیک بندے کے پیر میں چپل موجود نہیں ہے۔ شکایت کرنے لگ گئے، اللہ سے گلا کرنے لگ گئے، لیکن کچھ قدم چلے کہ انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے دونوں پیر ہی موجود نہیں ہے۔ رب العالمین کا شکر کرنے لگے، اے پروردگارہ تو نے مجھے چپل سے محروم کیا اور میں تیری ناشکری کر رہا تھا، اس کو دیکھو یہ تو دونوں پیروں سے ہی محروم ہو گیا ہے۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، نیچے کے لوگوں کو دیکھیں۔ آج ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، جیب میں جتنی بولے اتنی دولت اپنی جمع ہو رکھی ہے، اور آنے والے 5-6 دن ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہے، اس بات کی گارنٹی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ناشکری، اللہ رب العالمین سے بیزارگی والے سوالات کرنا، رب العالمین سے پریشانی اور اظہار پریشانی والے اظہارات کی کیفیت بتلانا۔ یاد رکھیں یہ رب العالمین کی ناشکری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کے گھر کا حال کیا تھا؟ کبھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کبھی گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور موجود ہوتا، اور کبھی حالات اتنے تندست ہو جاتے، اتنے غریب ہو جاتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، اور کبھی حالات اتنے خراب کہ بھوک کی وجہ سے اپنے گھر کے باہر نکلے کہ کہیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے اور میں کھا لوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے، اتنے لمبی رکعتیں کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، پھر اتنی عبادت کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں پروردگارہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ بتائیں جو نعمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ رہنے کے لیے گھر ہے، سر چھپانے کے لیے چھت موجود ہے، کھانے کے لیے روزی موجود ہے، پہننے کے لیے کپڑا موجود ہے، پھر بھی رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے بندہ۔ آج جو نعمتیں ہمیں ملی ہے آنکھ کے طور پر، کان کے طور پر، ہاتھ کے طور پر، پیر کے طور پر، ان نعمتوں کا سوال ان سے کرنا جنہیں یہ نعمتیں نہیں ملی ہے۔ کبھی اپنے پیر کی نعمت جاننا ہو تو ان آدمیوں سے ضرور سوال کرنا جو روڈ پر چلتے تو ہیں لیکن اپنے سرینوں کے بل چلتے ہیں، ان کے پاس پیر موجود نہیں ہوتے ہیں، پیر کی نعمت کا سوال ان سے کرنا۔ کان موجود ہے، علمی باتیں سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہم سن لیتے ہیں، اچھائی اور بھلائی کی باتیں سن لیتے ہیں، برائی کی باتوں کو جان کر رک جاتے ہیں، لیکن کبھی ان سے پوچھیں جنہیں رب العالمین نے کان کی شکل تو دی ہے لیکن آواز نہیں دی، وہ سن نہیں سکتے، انہیں پوچھیں ان نعمتوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم میں سے ہر ایک مومن بندے کو، صالح بندے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، رب العالمین کی نعمتوں کا حق ادا کرے، اور پروردگارہ کی نعمتوں کا حق کچھ یوں ادا کرنا ہے کہ جو نعمتیں رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کی قدر ہمیں کرنی ہے، ان نعمتوں کی قدر اور اس کی عظمت اہمیت کو ہمیں جاننا ہے۔ نعمتوں کی ناقدری ناشکری کہلائے گی۔ چنانچہ پروردگارہ نے اگر ہمیں جسم دیا ہے، صحت مند جسم دیا ہے، تو اس جسم کا ہم خیال کریں گے، اسے مضر غذاؤں سے بچا کر رکھیں گے، جتنی نیند اس جسم کے لیے ضروری ہے اتنی نیند ہم کریں گے، سگریٹ نوشی کو چھوڑ دیں گے، شراب کو چھوڑ دیں گے، پان پارا اور گٹکا کو ہم چھوڑ دیں گے، تاکہ رب العالمین نے جو صحت کے طور پر نعمت ہمیں دی ہے اس کی قدر ہو جائے گی۔
کیسا محسوس ہوگا کہ تم نے کسی کو کچھ تحفہ دیا اور تمہارے سامنے ہی وہ تحفے کو پھاڑ کر اس کی دھجیاں اڑا کر پھینک دے، کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ کوئی نعمت کو رد بھی کر دے تو اچھا نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ تو پھر ایک بندہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت جو پوری دنیا اسے نہیں دے سکتی، ان نعمتوں کی ناقدری کرے اور ان نعمتوں کو ہلاک و برباد کرے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ رب العالمین اس نعمت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ پروردگارہ کی ایک اور نعمت ہے، رب العالمین نے کسی کو مال دے رکھا ہے، جائیداد دے رکھی ہے، وہ اپنے پیسے کو جہاں خرچ کرنا ہے خرچ کریں، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے نہ کریں۔ آج حیدرآباد کا ماحول کچھ یوں بنتا جا رہا ہے کہ شادی بیاہ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پروردگار اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے کہ تجھے مال دیا تو نے کیا کیا؟ کہیں گے پروردگارہ میری شادی میں ناچنے والیوں کو بلایا تھا، مرفع کر کے تیری نعمتوں کو اڑایا تھا، لوگوں کو بلا کر فل فضول خرچ کیا تھا، یہ کہیں گے پروردگار سے۔ یاد رکھے قیامت کے دن اس بندے کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہٹیں گے پروردگارہ کے دربار سے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پروردگارہ تمہیں ہر نعمت کے بارے میں یقیناً سوال کر رہیں گے، اسے جواب دینا ہوگا، لہذا نعمتوں کی قدر کریں، یہ نعمتوں کا حق ادا کرنا ہوا۔ اس کے بعد آئیں نعمتوں کی شکر گزاری کچھ یوں بھی کریں کہ پروردگارہ کی عبادت کریں، رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کریں۔ قرآن مجید جو زندگی تم سے چاہتا ہے، قرآن مجید جس راستے پر چلنے کی تلقین تمہیں کرتا ہے، اس راستے پر چل کر بتائے، یہ نعمتوں کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وہ بندے جو پروردگارہ کی اطاعت نہیں کرتے، وہ بندے جو رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، قرآن مجید کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، وہ نعمتوں کے ناشکرے کہلائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا ایک وادی میں، جس وادی میں اس لشکر کو جمع ہونا تھا اس وادی میں رہتی تھی چھوٹی چھوٹی چینٹیاں۔ ابھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع ہو رہا ہے تو ایک چینٹی اپنی تمام ساتھیوں کے لیے ہدایت آموزن کرتی ہے اور کہتی ہے اے چینٹیوں کی جماعت اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاپرواہی میں غفلت میں تمہیں روند کر چلا جائے، مسل کر چلا جائے، کچل کر چلا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اب نعمت ہے، یہ پروردگارہ کی ایک بڑی نعمت ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت کا حق تین طریقے سے ادا کیا۔ پہلے کیا کیا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرائے، نعمت پر خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ بندے ہوتے ان سے کبھی بھی ملاقات کریں، پریشانی کا اظہار، بھائی حالت خراب چل رہے ہیں، فلاں وجہ سے مصیبت میں ہو، فلاں وجہ سے پریشانی ہو، ہائے ہائے وائے وائے، ان کی زندگی میں یہی رہتا ہے۔ کبھی بھی ملاقات کریں خوشی سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، ان کی پریشانیوں کا ایک بڑا انبار ہوگا جو تمہیں سنانا چاہیں گے۔ ایسے دوستوں کو، ایسے ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو نعمتیں ملی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور جو نہیں ملا ہے اس کے نہ ہونے پر غمی اور افسوس کا اظہار نہ کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے نعمت کے ملنے پر سب سے پہلے مسکرا کر شکر ادا کیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کے بعد کیا کہا؟ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، زبانی طور پر شکر ادا کیا، اے پروردگارہ تیرا بے حد شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کیا کی؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے پروردگارہ تو نے یہ نعمتیں دی، تو نے مجھے یہ انعامات احسانات دیے، تو ان انعامات کے بدلے، ان احسانات کے بدلے میں ایسے اعمال صالحہ کروں گا، اتنی نیکیاں کروں گا کہ تو اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے گا۔ کیا معلوم ہوا؟ رب العالمین کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ عمل صالح کر کے بتلائیں۔ پروردگارہ کی نعمتوں کا احساس ہے، اندازہ ہے، تو پروردگارہ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیں بعض بندے ہوتے ہیں مصیبت اور پریشانی میں بھی رب کی عبادت کو نہیں چھوڑتے۔ بعض بندے چھوڑ دیتے ہیں، پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، بیمار ہو، اس لیے میں آج نماز نہیں پڑھوں گا، آج روزہ نہیں رکھوں گا، چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے داعی کی حیثیت سے انہیں مکہ المکرمہ سے روانہ کیا. درمیانی راستہ تھے کہ کفار مکہ نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ جنگ بدر میں ہمارے قیدی مارے گئے، ان کا بدلہ خبیب کو مار کر لے لیں گے، خبیب کو قتل کر کے لے لیں گے. اب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دن کے لیے قید کر دیا گیا، بعد میں مقام تنعیم پر لے گئے، انہیں رسیوں سے باندھا گیا. اب ان کے قتل کا فیصلہ ہونا ہے. مکہ کی عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے تمام ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ آج اس بندے کو کیسے مارا جانا ہے، کیسے قتل کیا جانا ہے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت. دیکھیں مصیبت میں، پریشانی میں، لیکن عبادت کے ذریعے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. میں بتاتا ہوں، کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور نماز پڑھ لیے فارغ ہو گئے تو کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا، چاہتا یہ تھا کہ اس نماز کو طویل کرو اور بڑے سکون کو حاصل کر لوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تم یہ کہنے لگو کہ میں اپنی موت کے ڈر سے نماز کو طویل کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنی نماز کو چھوٹا کر دیا. اب خبیب رضی اللہ عنہ کو ایک آفر بھی پیش کیا گیا. کیا کہا گیا؟ یہ کہہ دو کاش میری جگہ اللہ کے نبی ہوتے، چھوڑ دیا جائے گا. بس اتنا کہنا ہے. انہوں نے کہا اس جان کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت نہیں ہے. اس کے بعد پروردگارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے پروردگارہ آج یہ کفار مکہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کرنے والے مجھے نہیں معلوم، یہ میرے جسم کے ٹکڑے کرنے والے ہیں، لیکن ہاں اے پروردگار مجھے تیری ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ جتنے ٹکڑے یہ کفار مکہ کریں گے اتنے ٹکڑوں میں تو برکت کو نازل کرنے والا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین کے شکر گزاری دیکھیں، بات جان پر بت آئی ہے لیکن رب العالمین سے امیدیں، اس کے احسانات، اس کے انعامات، اس کے اکرامات کا شکر زبان سے ادا ہو رہا ہے کہ مر بھی جاؤں تو تیری رحمتیں میرے ساتھ رہے گی. اور یقیناً رب العالمین کی رحمتیں ان کے ساتھ تھیں. اور آئیں رب العالمین کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زبانی طور پر شکر ادا کریں، نعمتوں کا احساس ہو جائیں تو رب العالمین کی تعریف کریں، رب العالمین کی بڑائی بیان کریں، زبان سے اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں. اردو میں نہ عربی میں نہ آتا ہو اردو میں کہیں، تیلگو میں کہیں. نعمت کا احساس ہوگا اے پروردگار تیرا شکر ہے، اے پروردگار تو بڑا بخشنے والا ہے، اے پروردگار تیرے لیے تعریفیں ہیں. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی کبریائی بیان کریں. آئیں رب العالمین کی نعمتوں کا احساس ہونے پر ایک لفظ ہے، اگر ہم اس سے شکر ادا کریں گے تو شکر کا حق ہم نے ادا کیا، وہ ہے لفظ الحمدللہ. الحمدللہ یہ بڑا جامع کلمہ ہے، بہت وسعت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور پچھلی قوموں سے یہ کلمہ چلا آ رہا ہے. یہ کلمہ ایسا نہیں کہ امت محمدیہ نے اسے پہلی مرتبہ استعمال کیا. قرآن مجید کا آغاز اسی کلمے سے ہوتا ہے. چنانچہ الحمدللہ رب العالمین. نوح علیہ السلام ایک بڑا طوفان آیا ان کے زمانے میں جس سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. خود نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طوفان میں غرق ہو گیا تھا. جب نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو پروردگارہ نے نجات دی تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. الحمدللہ کہ ظالم قوموں سے پروردگار نے ہمیں نجات دی ہے. سلیمان علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسی نعمتیں دی کہ نہ ان سے پہلے کس کو ملی، نہ ان کے بعد کس کو ایسی نعمتیں ملی. اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے ملنے پر سلیمان علیہ السلام نے پروردگارہ کا شکر ادا کیا تھا. کیسے؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. الحمدللہ کہ پروردگارہ نے علم کی نعمت سے کئی مخلوقات پر ہمیں فضیلت دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں رب العالمین نے 2 اولاد دی، اور 2 اولاد بھی کیسی؟ دونوں کے دونوں نبی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پروردگارہ کا شکر ادا کیا. کیسے؟
अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक, अल्हम्दुलिल्लाह के परवरदिगारा ने बुढ़ापे में हमें इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था? जब आपको कोई नेमत मिलती है आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। ये छोड़ दे, जब मोमिन बंदों को परवरदिगार जहन्नम से बचा लेंगे तो मोमिन बंदे क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। परवरदिगारा के लिए तारीफें हैं, उसके लिए हम्द है कि परवरदिगारा ने इस अज़ाब से हमें बचा लिया। जन्नत में दाखिल होंगे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, जन्नत में नेमतें पाएंगे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। और आज हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। खाना खाएं, नेमत है, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। सो गए, थकावट दूर हो गई, अब उठ गए, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। किसी मुसीबत ज़दा को, परेशान इंसान को देखते हैं, अपनी नेमतों का एहसास होता है, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। लिहाजा परवरदिगारा की तारीफ करते रहे, शुक्र अदा करते रहे। शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन कलीमा अल्हम्दुलिल्लाह है। आए मैं इसका सवाब भी आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब कितना है। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, कि अल्हम्दुलिल्लाह का कलीमा ये मीज़ान को भर देगा, नेकियों का जो पढ़ रहा है उसको मुकम्मल भर देगा। एक मकाम पर एक बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के लिए तमाम तारीफें, कसीरा का मतलब ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा तारीफें परवरदिगारा के लिए। अब फरिश्ता बड़ा परेशान है, इसको नेकी क्या लिखे? इसने तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा का, नेकी क्या लिखे इसके लिए? अब वो फरिश्ता दरबारे इलाही में पहुंचता है और रब से कहता है ऐ रब तेरे बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा, और उसके लिए नेकी लिखना मुझे समझ नहीं आ रहा, कितनी नेकियां लिखो। रब ने कहा कि जैसा उसने कहा वैसे ही लिख दो, उसको नियामतें मैं देने वाला हूं, उसका अज्र उसका सवाब मैं देने वाला हूं। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और दरमियानी नमाज एक सहाबी ने कहा, अब क्या कहा उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कई और तारीफात परवरदिगारा की उन्होंने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म की और पूछा कि कौन है जो ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। वो सहाबी डरे हुए हैं, घबराए हुए कि मैंने नमाज में ये क्या कह दिया। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुमने ये कहा तो मैंने देखा 30 से ज़ायद फरिश्ते एक दूसरे पर मुकाबला कर रहे हैं कि तुम्हारे कहे इन अल्फाज को सबसे पहले अपने दफ्तर में लिख लें, अपने रजिस्टर में लिख लें। इतना बेहतरीन कलीमा तुमने कहा। अल्लाह अकबर। जो बंदे अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं इस अल्हम्दुलिल्लाह को, बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, उठे उठे अल्हम्दुलिल्लाह, मुसीबत या परेशानी है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो परवरदिगार ऐसे बंदों के लिए जन्नत में एक महल तामीर करता है और उस महल का नाम भी बैतुल हम्द रख देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी आदमी के बेटे का इंतकाल हो जाता है, फरिश्ते उसके बेटे को लेकर, उसके बेटे की रूह को लेकर आसमान में चले जाते हैं। परवरदिगारा को तमाम बातें मालूम है, परवरदिगारा हर बात से बखूबी वाकिफ है, फिर भी फरिश्तों से सवाल करता है, पूछता है ऐ फरिश्तों क्या ले आए हो? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला तेरा नेक बंदा है, सालिह बंदा है, उसके बेटे की रूह हम लेकर आए हैं। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे के बेटे के, मेरे बंदे के जिगर और टुकड़े को ले आए हो। हदीस के अल्फाज है, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को ले आए हो? फरिश्ते कहते हैं हाँ ले आए हैं। अल्लाह पूछता है, अल्लाह को तमाम बातें मालूम है, पूछता है क्या कहता है मेरा बंदा? फरिश्ते कहते हैं इस्तरजा व हमीदका, ऐ परवरदिगार इंतकाल पर पहले तो उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। परवरदिगारा को उसके इस जुमले से इतनी खुशी होती है कि उसी मौके पर फरिश्तों से कहता है इब्नु लि अब्दी बैतन फिल जन्नह व सम्मूहु बैतुल हम्द। ऐ फरिश्तों अभी जाओ और जन्नत में एक महल तामीर करना और उस महल का नाम रख देना बैतुल हम्द।
الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو جو نعمتیں ملی ہے ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پروردگارہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے ہم اسے لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ خود رب نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر ہم میں سے کسی کو رب نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس دولت کا کچھ حصہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ دولت کا شکر ادا کرنا ہوا، یہ دولت کا شکر ادا کرنا ہوا۔ رب نے ہمیں جسم دیا ہے، صحت مندی دی ہے، تو اس صحت مندی جسم کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے رب کی عبادت کریں، خوب عبادت کریں، قیام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اس جسم کو رب العالمین کی عبادت میں تھکا دیں، اور جب یہ جسم آرام چاہتا ہے اسے آرام دے، اسے زیادہ بھی نہ تھکائے۔ یہ رب کی شکر گزاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتیں ہم تمام پر ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہمیں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کا احساس اپنے اندر جگانے کے لیے فرمایا تھا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اپنے سے نیچے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھو۔ یہ نیچے کے لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے کم نعمت والے لوگوں کو دیکھنا، یہ تمہارے دل میں شکر گزاری کے جذبے کو بڑھائے گا، رب العالمین کی نعمتوں کا احساس تمہیں دلائے گا۔ لہذا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو رب العالمین کی نعمتوں سے محروم ہو۔ اور یاد رکھے پروردگارہ کی نعمتیں بھی کتنی ہیں، کتنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعند قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم میں کا کوئی آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور صبح اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے اور ایک وقت کی روزی اس کے پاس موجود ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ایک وقت کی روزی موجود ہے، وہ جان لے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس نے پا لی ہے۔ اب شکر گزاری نہ کریں۔ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہم نے پایا ہے۔ رمضان المبارک کی نعمت کو پانے کے لیے سلف 6 ماہ تک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہمیں پہنچا دے، اس ماہ میں عبادت کا، اس ماہ میں عمل صالح کا کچھ وقت ہمیں دے دے۔ یہ وقت ہمیں ملا ہے، لہذا اس نعمت کی قدر کیسی ہوگی؟ اب رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس رات کو لہو و لعب میں لگا دینا، اس رات کو اپنے دوستوں سے بات کرنے میں لگا دینا، اس رات کو ہم فضولیات میں لگا دینا، اپنے فون میں لگا دینا اور دیگر بیکار کی مشغولیات میں، ضروریات میں لگا دینا، یہ نعمتوں کی ناقدری کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ رات چلی گئی اور ہم نے فضولیات میں اپنا وقت برباد کیا اور اس نعمت کی قدر نہیں کی، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جبرائیل نے ایسے شخص کے لیے بددعا کی ہے اور میں نے اس بات پر آمین کہا ہے۔ اللہ اکبر، نعمت کا ناشکرہ بندہ ہے جبرائیل کی بددعا کا مستحق بنتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہتے ہیں۔ لہذا یہ نعمت ہے، یہ رمضان کی رات یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی رات کو عبادت میں لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، تھک جائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، تھک جائیں کچھ رکعت نفل نمازیں پڑھ لیں، تھک جائے تو قرآن مجید کے واقعات، احادیث نبویہ کی باتیں دوستوں کے درمیان کریں، اس سے بھی تھک جائے تو کچھ دیر آرام کر لیں، آرام کر لیں تاکہ پھر سے بیدار ہو کر تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ تھک کر دوستوں سے باتیں کرنا یا دیگر مشغولیات میں لگ جانا یہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اور جو ناقدری کرتے ہیں پروردگارہ ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے ان عذابی لشدید، میری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو، رمضان جیسی نعمت میں نے دی، فضولیات میں اس کو لگا دیا، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہذا رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کریں اور رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، نعمتوں کا احساس اندازہ کرنے والا بنائے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے، اور نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی عبادت میں اپنے جسم کو تھکانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔